السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں اب یہ جنگ کا حکم مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں جان لو، ایک دور وہ تھا کہ 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفور ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، مارے کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اب تمہاری دعوت اور تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر نکل آئی ہیں تو یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، پوری زندگی میں اس کے احکام کی تنفیذ ہو رہی ہو۔ یہ آیت دوبارہ سورہ انفال میں زیادہ نکھری ہوئی شان کے ساتھ آئے گی۔ اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کی بالادستی جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر پوری انسانی زندگی پر قائم ہو جائے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی، اور اجتماعی زندگی کے بھی سارے پہلو کلی طور پر اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله فاعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے، حرمت والے مہینے کا اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے۔ تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اب اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر انہوں نے شہر حرم کی بے حرمتی کی تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں کہ یہ تو اشر حرم ہے۔ حدود حرم اور اشر حرم کی حرمت اہل عرب کے ہاں مسلم تھی۔ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی خونریزی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو پالے تو وہ اس کو بھی قتل نہیں کرے گا۔ یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اشر حرم اور حدود حرم میں جنگ واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کفار کی طرف سے ان کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور وہ اقدام کریں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، بلکہ جوابی کارروائی کرنا ہوگی۔ اس جوابی اقدام میں اگر حدود حرم یا اشر حرم کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر آئے گا جنہوں نے اس معاملے پر پہل کی۔ یعنی اللہ کی تائید اور نصرت اور اس کی مدد و اہل تقوی کے لیے آئے گی۔ اب آگے انفاق کا حکم آ رہا ہے جو مضامین کی 4 لڑیوں میں سے تیسری لڑی ہے۔ قتال کے لیے انفاق مال لازم ہے۔ اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو تو جنگ کیسے ہوگی؟ تو انشاءاللہ آج ہم نے جیسے کہ 2 آیتوں کا ترجمہ تفصیل بیان کی، اور یہ جو آخری بات اس کے اندر بتائی گئی ہے جنگ کیسے ہوگی اور کوئی بھی سامان فوج کے پاس نہ ہو، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے آنے والی آیتوں میں ذکر اس چیز کا ہوگا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے پڑھا کہ کس طرح مسلمانوں کو پہلے اجازت نہیں تھی کہ وہ جنگ لڑ سکیں، وہ پہلے ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہتے تھے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ان کو مارے پیٹے، ان کو اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس میں کہا گیا کہ اب تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم لوگ جنگ لڑو،
اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو تم فوراً اس کی جوابی کاروائی کرو، اس کو جواب دو. اپنی تلواریں اس میں سے تلواریں جس چیز میں ہوتی ہیں اس میں سے آپ اس کو نکال لو اور واپسی اس میں مت ڈالو جب تک کہ آپ کی جنگ ختم نہ ہو جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے. تو ان چیزوں کے بارے میں آیتوں میں بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ آیتیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس میں سب سے بڑا جو میسج ہم سب مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو جس کے جواب میں آپ چپ بیٹھے ہو تو آپ اس میں چپ مت بیٹھے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کیے جا رہا ہے اور یہ باز نہیں آ رہا تو آپ بھی جوابی کارروائی کریں، آپ بھی اسے جواباً اس کا جواب دیں تاکہ وہ دوبارہ ایسی زیادتی آپ کے ساتھ نہ کر سکے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.